السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، ساتھیوں، اس سے پہلے حلقے میں اہل بدعت پر کیا حکم لگایا جائے گا؟ کیا وہ کافر ہیں یا فاسق ہیں؟ اس سلسلے میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کئی باتوں اور کئی پہلوؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور اسی سلسلے کی مزید جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حلقے میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلے حلقے کے اخیر میں جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ کسی کو کافر قرار دینے، کسی پر کفر یا ایسے فسق کا جو حکم لگایا جاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں پائی جائیں، اور کچھ موانع، رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں، تب ہم اس پر وہ حکم لگا سکتے ہیں۔ شرطیں کیا ہیں؟ ان شرطوں میں سے شرطیں کئی ایک ہیں، لیکن براہ راست یہاں پر ایک شرط بیان کی گئی تھی صرف، کہ جو شرطیں، ان شرطوں میں سے ایک سب سے اہم اور بنیادی شرط یہ تھی، اور یہ شرط ہے کہ اس شخص کو جس پر وہ حکم لگایا جا رہا ہے کہ وہ فاسق ہے، کافر ہے، وہ شخص اس بات کو جانتا ہو، اس کے پاس اس بات کا علم ہو، وہ جانتا ہو کہ یہ کام کرنے سے، یہ مخالفت کرنے سے، یہ گناہ کرنے سے میں کافر ہو جاؤں گا یا فاسق ہو جاؤں گا۔ اس بات کو اسے علم ہونا چاہیے۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے اس کا، تو پھر اس پر یہ حکم لگایا نہیں جا سکتا۔ اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی دو آیتیں شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں، جس میں سے ایک آیت کریمہ سورہ نساء کی ہے، دوسری سورہ توبہ کی ہے۔ پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد ازیں، اس کے بعد کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہو۔ آپ نے دیکھا، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو حکم رسول کی مخالفت کرے گا اس پر یہ حکم لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اسی طرف پھیر دے گا جس طرف وہ جا رہا ہے، اور وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک گمراہ نہیں کرتا ہدایت آ جانے کے بعد، یہاں تک کہ اس کے سامنے یا ان کے سامنے اس بات کو کھول کھول کر کے بیان کر دے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی کیسے اختیار کریں، یعنی کس کس چیز سے وہ بچیں۔ یہ جب تک انہیں اس بات کا علم نہ ہو میرے بھائیوں، تب تک اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ تو یہ دو آیتیں ذکر کی گئی تھیں کہ اہم ترین شرط یہ ہے کسی پر کفر یا فسق یا بدعت کے حکم لگانے کے سلسلے میں کہ اسے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام کرنے سے فاسق یا کافر ہو جاؤں گا، اور پھر بھی کرے، تب یہ چیز اس پر فٹ ہوگی۔ نمبر 2 یہ ہے موانع نہیں ہونا چاہیے۔ موانع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، شرط اس کے اندر پائی جا رہی ہے، اس کے اندر شرط پائی جا رہی ہے کہ وہ فسق اور کفر کے کام کر رہا ہے، اور شرط پائی جا رہی ہے کہ اس کو وہ معلوم ہو، اور معلوم ہے اسے، اس لیے گویا کہ اب اس کو کافر یا فاسق کہنا چاہیے، کافر یا فاسق کا اس پر حکم لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن ضروری کیا ہے کہ اس حکم کو اس پر لگانے کے راستے میں کچھ رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، وہ رکاوٹیں بھی ختم نہیں ہونی چاہیے، وہ رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے، وہ رکاوٹیں ان رکاوٹوں کا ازالہ ہو جانا چاہیے، تب ہی وہ حکم اس کے اوپر لگے گا۔ وہ رکاوٹیں کیا ہو سکتی ہیں؟ موانع۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں موانع یہ ہیں، سبحان اللہ، کہ وہ شخص جو کفر یا فسق کی بات کر رہا ہے، کفر یا فسق کا کام کر رہا ہے، وہ اس کے ارادے کے بغیر ہو، وہ اس کے اپنے ارادے کے بغیر ہو، اپنی چاہت کے بغیر، اپنے ارادے کے بغیر، اپنی مرضی کے بغیر ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بنیاد پر اس پر کفر یا فسق کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ اس نے کفر یا فسق کا کام تو کیا ہے، کفر یا فسق کی بات تو کہی ہے،
لیکن یہ بات جو کہی ہے اس نے، یا ایک کام جو اس نے کفر یا فسق کا کیا ہے، یہ اس نے اختیاری طور پر اور اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے اوپر جبر ہے، اس کے اوپر دباؤ ہے، اس کے اوپر پریشر وغیرہ، یعنی اس کا اپنا ارادہ شامل نہیں ہے کہ اس نے اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے بات کہی ہو کفریہ یا کام کیا ہو کفریہ، ایسا نہیں ہوا ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، کہتے ہیں شیخ اس کی کئی شکلیں ہیں، کئی صورتیں۔ نمبر ایک کہتے ہیں پہلی شکل تو یہ ہے کہ اس شخص کو وہ کفریہ بات کہنے، شرکیہ بات کہنے، یا کفریہ شرکیہ عمل کرنے، یا بدعت کا یا گناہ کا کام کرنے پر مجبور کیا گیا ہو، مجبور کیا گیا ہو۔ لہٰذا وہ شخص کفر کا کام تو کر رہا ہے، فسق کا کام تو کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے ارادے سے نہیں کر رہا ہے، بلکہ اسے جبراً اسے کروایا جا رہا ہے، اسے جبراً کہلوایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ ہے مسئلہ۔ اب وہ آدمی کیوں کفر اور فسق کی بات کر رہا ہے؟ کیونکہ اسے مجبور کیا جا رہا ہے، وہ مطمئن ہو کر کے نہیں کہہ رہا ہے، یعنی اپنے ارادے سے، اپنے اطمینان سے، خود یہ اس کی اپنی آمادگی کی بنیاد پر ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ باتیں جبراً کہلوائی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس معنی کو بیان کر رہا ہے۔ اس معنی کی وجہ سے میرے بھائیو اس شخص کا حکم جو ہوگا وہ کافر کا نہیں ہوگا، اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اگر کفریہ بات کہی بھی ہے، کفریہ کام کیا بھی ہے، یا فسق کی بات کہی ہے یا کام کیا ہے، تو اس نے اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کیا ہے، یا اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے یہ بات نہیں کہی، بلکہ مجبور کر دیا گیا اسے جبراً۔ مثال کے طور پر تلوار کی نوک پر کہلوایا گیا، بندوق کی نوک پر کہلوایا گیا، یا دھمکی دے کر کے اسے کہلوایا گیا ہے، اس پر بہت سارے لوگوں نے پریشر ڈالا ہے، اور مجبور ہو کر کے، ڈر کے مارے یا مجبور ہو کر کے اس نے وہ بات کہہ دی ہے۔ اس لیے ایسی صورت اگر ہوگی تو اس پر وہ حکم فٹ نہیں ہوگا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من کفر باللہ۔ سنیے، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی وہ صریح آیت کریمہ جسے عام طور پر ہم بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربهم غضب من الله والله ولهم عذاب علیم۔ یہ ولهم عذاب عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کرے ایمان لانے کے بعد، ایمان لایا ایک آدمی اور اس ایمان لانے کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے کفر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہتے ہیں استثناء کرتے ہوئے جملے معترضہ، کہتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس شخص کے جسے مجبور کر دیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے ساتھ کفر کرے، جو اللہ کا کفر کرے اپنے ایمان لانے کے بعد، سوائے اس شخص کے جسے مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ بات پوری آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن جو دل کھول کر کے، سینے کو کھول کر کے کفر کر رہا ہو، ان کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے، بڑا سنگین ہے۔ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے نکتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی ہے کہ جو دل کھول کر کے، یعنی اپنی دل کی آمادگی سے، چاہتے ہوئے، اختیاری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کا کفر کرے گا، ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے غضب کی مار پڑے گی اسے، اور اسے دردناک یا سخت قسم کے بہت بڑے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو اب یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ اس کی بہت ساری شکلوں میں سے، یعنی موانع کی بہت ساری شکلوں میں سے ایک معنی یہ ہے کہ انسان کو اپنے اختیار سے نہ کہا، آدمی نے اپنے اختیار سے نہ کیا ہو بلکہ اسے مجبور کیا گیا ہو، اس پر دباؤ ڈالا گیا ہو، اور اس مجبوری اور دباؤ کے نتیجے میں اس نے وہ بات کہہ دی ہو یا وہ کام کر دیا ہو، تو ایسی صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے، اللہ کے کلام کی جو آیت کریمہ ہے، بڑی واضح ہے اور بڑی صریح ہے۔ ایسے ہی اور بھی جو شکلیں ہیں، صورتیں ہیں بوانے کی، ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ اس آدمی کے حواس، اس کا جو ہوش وہ موجود ہی نہ ہو، اس کی فکر، اس کا دماغ
اس کی سوجھ بوجھ جو ہے وہ کام نہ کر رہی ہو، بند ہو گئی ہو، مغلق، بند ہو گئی ہو۔ کب یہ کب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی سخت خوشی کے ماحول میں ہوتا ہے، یا بہت زیادہ میرے بھائیوں ناراضگی کے ماحول میں، غم کے ماحول میں ہوتا ہے، یا خوف یا ڈر کے ماحول میں ہوتا ہے، یا اس طرح کی اور کوئی کیفیت ہوتی ہے۔ تب انسان کیا کرتا ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں؟ تب آدمی زبان سے تو کہہ دیتا ہے، لیکن اس کی فکر، اس کی سوجھ بوجھ، اس کا دماغ اس موقع پر کام نہیں کرتا ہے، کیونکہ حد سے زیادہ خوشی میں ہے، ایک دم مست و مگن ہے، یا بہت زیادہ رنجیدہ ہے، ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں ہے، اس لیے کچھ بھی بول دے رہا ہے۔ ایسے مثال کے طور پر میرے بھائیوں اور بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، خوف کی ہے، ڈر کی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا ذہن، انسان کا دماغ جو ہے وہ اس وقت بند ہو جاتا ہے، اس وقت وہ اس پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے، قابو نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جو دلیل ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث ہمارے سامنے اس سے پہلے بارہا آ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب وہ بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ کا بندہ، جب تم میں سے کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، مثال دے کے اللہ کے نبی نے بتلایا، کہا کس سے خوش ہوتا ہے؟ اس کی مثال یوں سمجھو کہ کوئی آدمی جو ہے سفر کر رہا ہو، اپنی سواری پر سوار ہو، کسی چٹیل میدان میں جا رہا ہو، اور وہاں پر یکایک اچانک اس کی سواری جو ہے وہ کھو جائے۔ آپ دیکھیے چٹیل میدان، صحرا، لق و دق، جہاں کوئی ملے گا نہیں ہے، کہ رہنمائی کرنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی آپ کا سہارا بن جائے، ایسا کوئی جلدی ملے گا نہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے جو آدمی اپنی سواری پر سوار ہو کر کے کسی بستی میں جا رہا ہو، کسی چٹیل میدان میں جا رہا ہو، اور وہاں اس کی سواری جو ہے اس سے کھو جائے، اور جبکہ اس سواری کے اوپر اس کے کھانے کا سامان ہو، اس کے پینے کا سامان ہو، اور دیگر سفر کے اور منزل کے کی اشیاء اور ضروری چیزیں موجود ہوں، آدمی کی ایسی حالت ہو، اور اسی حالت میں اس کی سواری جو ہے میرے بھائیوں اس کی سواری کھو جائے، غائب ہو جائے۔ اب صحرا میں ہے، چٹیل میدان میں ہے، اسے کچھ سجھائی تو دے نہیں رہا ہے، لیکن پھر بھی جو اس کے بس میں تھا اس نے دائیں بائیں دیکھ لیا، تھوڑا یہاں وہاں دوڑ بھاگ کر کے نظر بھی دوڑا لیا، دور نزدیک تک کہیں بھی کچھ نظر آئے تو اچھی بات ہے، لیکن نہیں، اس کی سواری اس کے ساز و سامان کے ساتھ، کھانے پینے کے ساتھ، اور تمام تر اسباب کے ساتھ کھو جائے، غائب ہو جائے، اور پھر بالآخر اسے ڈھونڈ کر کے وہ مایوس ہو جائے، مایوس ہو کر کے ایک درخت کے نیچے آ کر کے وہ لیٹ جائے، ایک درخت کے نیچے آ کر کے وہ اس کے سائے میں لیٹ جائے۔ میرے بھائی مایوس ہو چکا ہے کہ اب تو کیا ہے، سواری کھو چکی ہے، سواری ملنے والی نہیں ہے، یہاں کہاں سواری ملے گی، سواری یکایک کھو گئی، کہاں چلے گئی نہیں پتا، اور ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، بہرحال وہ مایوس ہو جائے۔ کہتے ہیں ابھی جا کر کے وہ ایک درخت کے نیچے وہ سائے میں آرام کر رہا ہو میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یکایک اس کی آنکھ کھلے تو اس کی سواری جو ہے اس کے سامنے ملے، اس کی سواری جو کھو گئی تھی، ابھی وہ آرام کر رہا تھا، آرام کر کے چند منٹ آنکھ لگی تھی اس کی، اور آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری سارے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر وہ جلدی سے اٹھے اور اس کی لگام پکڑ لے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اور اس کے بعد خوشی کے مارے، خوشی بہت ہے نا اس کی سواری ایسی جگہ کھو گئی تھی جہاں کوئی سہارا ملنے کا امکان نہیں تھا، چٹیل میدان میں جہاں کوئی چلنے والا نہیں ہوتا، کوئی پھرنے والا نہیں ہوتا، نادر کبھی کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا ہے کسی ضرورت سے۔ تو کیا کہا
کہ جب دیکھے وہ اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کی سواری اس کی آنکھوں کے سامنے سارے ساز و سامان کے ساتھ ہے. یہی نہیں کہ سواری تو کھوئی تھی مل گئی، سامان ادھر ادھر ضائع ہو گیا، نہیں، پورے ساز و سامان کے ساتھ، اسباب کے ساتھ اس کی سواری اسے مل جائے. اب مارے خوشی کے اسے کنٹرول نہ رہے، اسے قابو میں نہ، وہ قابو میں نہ رہے، بلکہ اس کی فکر، اس کا دماغ جو ہے نا میرے بھائیوں میرے بزرگوں وہ حاضر ہی نہ رہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ شخص اب مارے خوشی کے کیا کہہ دے، مارے خوشی کے کہہ دے میرے بھائیوں اللہم انت عبدی وانا ربک. سبحان اللہ، سراسر کفریہ بات ہے یہ. اللہم انت عبدی لا حول ولا قوة الا باللہ وانا ربک لا حول ولا قوة. اللہ تبارک و تعالی میرا بندہ ہے اور میں اس کا رب ہوں. اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. یہ وہ آدمی کہے. اب آپ سوچئے کہ اس آدمی نے سراسر کفریہ بات کہی کہ نہیں کہی؟ سراسر کفریہ بات کہی. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کہا؟ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اخطأ من شدت الفرج، من شدت الفرج. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس آدمی نے وہ جو کہا ہے وہ اس نے میرے بھائیوں میرے بزرگوں سبحان اللہ، اس نے جو غلطی کی ہے وہ کیوں کی ہے؟ بہت زیادہ خوشی میں ہونے کی وجہ سے حد درجہ خوشی میں مست ہو گیا، مگن ہو گیا، اور اسے اپنے اوپر قابو نہیں رہا، اسے اپنے ذہن و دماغ پر کنٹرول نہیں رہا، بلکہ وہ مارے خوشی کے جھوم اٹھا. اور اس نے پھر فوری طور پر کیا کہہ دیا؟ فوری طور پر اس نے یہ بات کہی کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. آپ نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح. میرے بھائیوں اخطأ من شدت الفرح، بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے مارے خوشی کے وہ کہے ایسا کہ اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. آپ دیکھیں کفریہ بات ہے، لیکن چونکہ اس نے ایسے موقع پر یہ بات کہی ہے جب وہ اس کا دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے، وہ مارے خوشی کے قابو سے باہر ہے، کنٹرول سے باہر ہے. وہ سوچنے لگا کرے سبحان اللہ کیا بات ہے، سواری یہاں چٹیل میدان میں میری کھو گئی اور کہاں ملتی، بالکل کوئی امکان نہیں تھا لیکن مل گئی. اللہ اکبر. تو مارے خوشی کو اس نے کیا کہا؟ اللہم انت عبدی وانا ربک. اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. حالانکہ کہنا کیا تھا اسے؟ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے کیونکہ تو نے میری ربوبیت، تو نے اپنی ربوبیت سے ہمیں کھلانے پلانے کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے تو نے ہی میری سواری کا دوبارہ انتظام فرما دیا. لیکن اس نے مارے خوشی کو الٹ دیا اور کہا اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. تو مارے خوشی کے جب یہ بات کہہ رہا تو وہ قابو میں نہیں ہے، کیونکہ خوشی آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنا خوشی ہے اس کو خوشی اتنی زیادہ ہے کہ وہ خوشی کی وجہ سے قابو سے باہر ہے. اسی لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اس کی اس چیز پر پکڑ نہیں ہوگی، گرفت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو بات کہی ہے یہ نارمل اور نیچرل حالت میں نہیں کہی ہے، بلکہ اس نے ایک نازک حالت میں کہی ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں. اور اس وقت اسے ہوش نہیں تھا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کہتا اے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، غلام ہوں، تو مجھے کس طرح سے کھلاتا ہے پلاتا ہے. یہ چٹیل میدان میں میری سواری کھو گئی تھی لیکن تو نے مجھے وہ سواری مجھ تک پہنچا دی. تو یہ جو باتیں ہیں یہ بڑی اہم ہے اس معنی میں کہ یہ اصولی باتیں ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے جو بات بیان فرمائی ہے وہ صاف صاف کیا کہا ہے؟ اخطأ من شدت الفرح. مارے خوشی کا غلطی کر دی اس نے، ظاہر ہے کہ اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اس پر اس کی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ قابو میں نہیں رہا. اس کا دماغ اور اس کا ذہن جو اس کی فکر جو ہے وہ میرے بھائیوں بزرگوں وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے، اس لیے اس نے یہ بات کہہ دی ہے. اب اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر امت کے علماء کے چند اقتباسات فرمودات بیان کیے گئے ہیں جو نہایت ہی اہم فرمودات ہیں. ان فرمودات سے بہت کچھ رہنمائی مل سکتی ہے. اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجموعہ فتاویٰ کے اندر کیا باتیں بیان فرمائی. تکفیر بڑا خطرناک مسئلہ ہے. کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رہی بات کسی کو کافر قرار دینے کی تو صحیح بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے میرے بھائیوں جو اجتہاد سے کام لے گا اور اس کا مقصد حق تلاش کرنا ہوگا اور اس کے باوجود اس میں اس سے غلطی ہو جائے گی تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا.
میرے بھائیوں یہ بات بہت واضح ہو جانی چاہیے کہ تکفیر کا جہاں تک مسئلہ ہے، کہتے ہیں اس میں صحیح بات یہ ہے کہ جو مجتہد امت محمدیہ کا جو مجتہد اجتہاد کرے گا اور وہ حق جوئی یعنی حق کا متلاشی ہوگا اور اس میں اس سے غلطی ہو جائے گی، میرے بھائیوں تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ جس کے سامنے حق واضح ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتیں واضح ہو جائیں اور واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت روشن ہو جانے کے بعد میرے بھائیوں وہ کیا کرے؟ وہ اس کی مخالفت کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی مسلمانوں کے مومنوں کے راستے کے علاوہ راستے کی پیروی کرے تو ایسا شخص کافر ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ اور جو اپنی خواہشات کی غلامی کرے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں حق طلب کرنے میں سستی اور کاہلی سے کام لے، کوتاہی سے کام لے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ اب جو ایسا کرے بلا علم بات کرے تو ایسا شخص گنہگار ہے، بدعمل ہے، گنہگار ہے، اور کہتے ہیں کہ کبھی کبھار وہ فاسق بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نیکیاں ہوں جو نیکیاں ہوں جو میرے بھائیوں اس کے گناہوں پر غالب ہو جائیں، اس کے گناہوں پر غالب ہو جائیں۔ تو یہ ہے اس سلسلے میں چند باتیں جن کا تذکرہ یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی آگے مزید ایک دوسری جگہ پر تیسری جلد میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا معاملہ ہمیشہ کا یہی ہے، اور جو میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں سب سے زیادہ لوگوں میں سب سے زیادہ اس بات سے روکنے والا ہوں کہ کسی معین شخص کو کفر کی طرف منسوب کر دیا جائے، کسی معین کی تکفیر کی جائے یا کسی کی تفسیق کی جائے، فاسق قرار دیا جائے، یا ایسے ہی میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور کسی گناہ سے اسے منسلک کیا جائے۔ کہتے ہیں میں سب سے زیادہ اس سے روکنے والا ہوں، ہاں جب معلوم پڑ جائے کہ اس پر حجت قائم ہو چکی ہے اور رسالت کا پیغام جو تھا اس تک پہنچ چکا ہے، تو جو یہ سب ہونے کے بعد اس کی مخالفت کرے گا، جو ان سب کے بعد اس کی مخالفت کرے گا، وہ کبھی فاسق ہو جائے گا، کبھی کافر ہو جائے گا، کبھی گنہگار ہو جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی اپنی کیفیت کے اعتبار سے۔ تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں کہ جب تک کسی کے اوپر حجت قائم نہ ہو جائے تب تک جو ہے نا وہ کسی پر حکم نہیں لگانا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ میں اس بات کی وضاحت کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی جو غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ یہ جو میں کہتا رہتا ہوں کہ امت کی غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، یہ دونوں طرح کی غلطیوں سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، خبری مسائل کے اندر بھی، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں بتائی گئی ہیں اس سلسلے میں بھی، اور ایسے ہی وہ مسائل جو مسائل عملی مسائل ہیں۔ تو عملی مسائل یا ایسے ہی لغوی مسائل، ان دونوں طرح کے مسائل میں ہونے والی غلطی کو یہ چیز شامل ہے۔ سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ میرے بھائیوں ہمیشہ سلف صالحین جو تھے وہ اس طرح کے مسائل میں تنازع کرتے تھے، یعنی آپس میں بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ کوئی بھی ان میں سے کسی کے بارے میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا تھا کہ وہ کافر ہے، کوئی بھی اس بات کی گواہی نہیں دیتا تھا کہ فلاں شخص کافر ہے یا فلاں شخص فاسق ہے یا فلاں شخص عاصی اور گنہگار ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مثالیں دے کر کے اس بات کو سمجھایا ہے، اس بات کو بھی یہاں پر آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب ہوگا۔ مثالیں بیان کرنے کے بعد، مثالیں ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس بات کی وضاحت کرتا تھا کہ جو امت کے سلف صالحین یا ائمہ دین کی طرف سے یہ بات آئی ہوئی ہے کہ وہ مطلق طور پر کسی کو کافر کہنے کی بات استعمال کرتے تھے، کافر قرار دینے کا مطلق طور پر کسی کو کافر قرار دینا جو ان کے یہاں پایا جاتا تھا ائمہ سلف کے یہاں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی حق ہے، لیکن یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ میرے بھائیوں مطلق طور پر کہا ہے انہوں نے یا معین طور پر کہا ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اگر سلف امت کے ائمہ نے سلفیان نے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اگر کسی کو اطلاق کے ساتھ کفر قرار دیا ہے، مطلق طور پر کسی کو کافر قرار دیا ہے،
اور کسی کو فاسق قرار دیا ہے، تو یہاں پر ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ وہ بھی حق ہے، کیونکہ سلف صالحین کبھی بھی کتاب و سنت سے انحراف نہیں کرتے تھے۔ سلف صالحین کا موقف یہی تھا کہ وہ حکم لگاتے تھے، لیکن وہ حکم سمجھ لینا ضروری ہے ہمیں کہ حکم کیسے لگاتے تھے۔ وہ حکم مطلق اعتبار سے لگاتے تھے، اطلاق کے اعتبار سے، یا میرے بھائیوں تعیین کے اعتبار سے لگاتے تھے۔ تو یہ اہم فرق ہے جسے ہمیں جان لینا چاہیے۔ مطلق طور پر اگر ہم حکم لگائیں کہ ایسا کرنے والے کافر ہیں، ایسا کرنے والے فاسق ہیں، ایسا کرنے والے لعنتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن متعین طور پر تم نے ایسا کیا اس لیے تم کافر ہو، تم نے ایسا کیا اس لیے تم فاسق ہو، تم نے ایسا کیا اس لیے بدعتی ہو، تم نے ایسا کیا اس لیے میرے بھائیوں ملعون ہو، یہ جو باتیں ہیں یہ الگ چیز ہیں، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ تو یہ ہمیں جان لینا ضروری ہے، تفریق کر لینا ضروری ہے کہ مطلق حکم لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن متعین حکم لگانے میں ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں تکفیر جو ہے کسی کو کافر قرار دینا یہ وعید ہے، ایک دھمکی ہے، کیونکہ اگرچہ وہ بات جھوٹ کی ہو، وہ بات اگرچہ بات جو ہے وہ جھوٹی ہے، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلانا ضرور پایا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کے فرمان کو ضرور جھٹلانا پایا جا رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جھٹلانے والا آدمی کبھی نیا مسلمان ہو سکتا ہے، نو مسلم ہو سکتا ہے، یا مثال کے طور پر وہ نو مسلم تو نہیں ہے، پرانا ہے، لیکن اس کی پرورش، اس کی پرداخت اور اس کی پال پوس کہاں ہوئی ہے؟ دور دراز بادیہ اور صحرا میں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب دور دراز صحرا میں ہوئی ہے، مثال کے طور پر کسی کی تربیت، یا مثال کے طور پر نیا مسلمان ہوا ہے، تو گرچہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ بھی تو ہے کہ آدمی نے وہ بات کہی ہے، تو یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ وہ کبھی جس آدمی نے وہ بات کہی ہے وہ نیا مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت دور دراز صحرا میں کہیں پرورش پایا ہو، وہاں پلا بڑھا ہو، اور اس لیے اس طرح کی باتیں اس نے کی ہوں کیونکہ اسے اس بات کا گہرا علم نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اس آدمی کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ جن باتوں کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ اس آدمی کو کافر نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ جن باتوں کا انکار کر رہا ہے میرے بھائیوں، اب تک اس کے اوپر حجت قائم نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہے نقطہ، اقامت الحجہ، حجت قائم ہونا۔ اس لیے میرے بھائیوں جب تک حجت نہیں قائم ہو جائے گی اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس میرے بھائیوں سماعت نہیں ہے۔ سماعت نہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو نصوص اور دلائل آئے ہیں ان نصوص اور دلائل کو نہیں سنا ہے، یا مثال کے طور پر دلائل کو سنا بھی ہے، نصوص کو سنا بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بات اس کے یہاں ثابت نہیں ہے، وہ چیز اس کے یہاں ثابت نہیں، یہ ثابت ہے لیکن کسی چیز سے اس کا معارضہ ہو رہا ہے، اور جب معارضہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں تو اس وجہ سے اس نے اس میں تعویل کرنا واجب قرار دیا ہے۔ اس میں تعویل کرنا میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ نقطہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو وہ شخص جو انکار کر رہا ہے اس پر حجت قائم نہیں ہوئی ہے، یا حجت قائم ہوئی ہے، اس نے سنا ہے، یا مثال کے طور پر نہیں سنا ہے، یا اگر سنا ہے تو ثابت نہیں ہے اس کے پاس، یا مثال کے طور پر وہ جو بات اسے معلوم پڑی ہے اس کے خلاف بھی، اس کے معارض بھی کچھ بات اس کے پاس موجود ہے جس کی وجہ سے اس نے اس کی تعویل کی ہے۔ میرے بھائیوں کہتے ہیں اس لیے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ایسی صورت میں اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں کہتے ہیں اس کے بعد ایک حدیث ذکر کر کے، صحیحین کے صحیح بخاری مسلم کی وہ حدیث ہے، اور ہم اس حدیث کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ کون سا ہے؟ یہ واقعہ یا یہ حدیث وہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، پچھلے زمانے کے نبیوں کے یہاں، وہ کہتا تھا کہ جب میری موت ہو جائے تو تم مجھے، وہ آدمی کہتا تھا کہ جب میری موت ہو جائے تو فاحرقونی، تو تم مجھے جلا دینا، ثم اسحقونی، اور تم مجھے پیس کر کے پاؤڈر بنا دینا، ثم ذرونی فی الیم، پھر اس کے بعد میری راکھ کو سمندر میں پھینک دینا۔ کیوں؟ کہتا اس لیے اللہ کی قسم اگر میرے اللہ کو طاقت ہوگی
میرا اللہ طاقتور ہوگا میرے بھائیوں میرے بزرگوں کہ مجھے عذاب دے، مجھے پکڑ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سخت سے سخت عذاب دے گا، جیسا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت نہیں ہوگی مجھے پکڑنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ مانے جانے کے لائق ہی نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ یہ بات گویا کہ اس نے کہی۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ مرنے کے بعد اس کے ماتحتوں نے، میرے بھائیوں پسماندگان نے، ان لوگوں نے اسے کیا کیا؟ اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ وہی سلوک کیا میرے بھائیوں۔ اسے لے جا کر کے جلا دیا، اس کی راکھ لی، اس کی راکھ کو بالکل پیس کر کے باریک کیا پاؤڈر کی طرح سے، اور اس کے بعد اسے سمندر میں اڑا دیا۔ میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا ما حملک علی ما صنعت علی ما فعلت، جو کچھ تم نے کیا ہے ایسا تم نے کیوں کیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ تم اس طرح کا کام کرو؟ یہ کام کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا تمہیں؟ تو وہ آدمی کہے گا خشیتو کا، اے اللہ تیرے ڈر نے، مجھے تیرے ڈر نے اس بات پر آمادہ کیا کہ مجھے ڈر ہے میرے بھائیوں کہ اگر تو مجھے پکڑے گا تو مجھے سخت سے سخت سزا دے گا، اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی ان سے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری راکھ کو خاک میں ملا دینا اور اسے اڑا دینا۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں کہا کہ ایسا میرے ساتھ کرنا۔ اب دیکھیے کیا ہوا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں صاف صاف کہ اس آدمی نے کیا کہا ہے، جب میں مر جاؤں گا مجھے جلا دینا، جلانے کے بعد میری راکھ کو سمندروں میں اس کو اڑا دینا، اگر اللہ تعالیٰ کو طاقت ہوگی تو ٹھیک ہے مجھے زندہ کر لے گا اور مجھے جو سزا دینا چاہے گا دے گا، ایسی سزا جو دنیا میں کسی کو نہ ملی ہو، اور اگر ایسا نہیں تو پھر وہ ایمان لانے کے قابل نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی کیا، اور اسے خوف اور خشیت کا معنی بتلا دیا میرے بھائیوں میرے بزرگوں۔ اور اس کے بعد یہ بات ہمارے سامنے اس حدیث سے واضح ہو گئی کہ اس شخص نے اللہ کے ڈر کے مارے ایسا کیا تھا۔ کام جو کیا وہ غلط کیا اس نے، لیکن کیا کیوں؟ ڈر کے مارے کیا، اور ڈر یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے پکڑے گا تو مجھے ظاہر ہے کہ سخت سے سخت سزا دے گا، اس لیے کیوں نہ میں ایسا کر لوں، اگر زندہ کر ہی لے گا تو جو سزا دینا چاہے گا دے گا، ورنہ میں بچ جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو کہے گا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اب اللہ کی قدرت میں شک کرنے والا آدمی ہے، دوبارہ زندہ کرنے پر، دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے پر میرے بھائیو اس کو شک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی، اس کی مغفرت فرما دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاف صاف کفریہ بات ہے، مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ بات جو ہے وہ کفریہ ہے، لیکن چونکہ اسے اس بات کا علم نہیں تھا، وہ جاہل تھا، نادان تھا، اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا تھا، اللہ سے ڈرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے سزا نہ دے دے، یا مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں نہ ڈال دے، اس ڈر کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں جب ایسے شخص کو معاف کیا جا سکتا ہے میرے بھائیوں، تو بھلا کیوں ان مجتہدین کو یا اس مجتہد کو نہیں معاف کیا جائے گا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی خواہش کر رکھی ہے، اور یہ شخص ظاہر سی بات ہے کہ اس آدمی سے زیادہ مغفرت کا حقدار ہے، جس نے یہ بات کہی کہ مجھے مرنے کے بعد جلا دینا، خاک کو سمندر میں ڈال دینا تاکہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ پکڑ سکے، اور اگر پکڑ سکے گا تو جو سزا دینا چاہے گا بڑی سی بڑی سزا دے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب اس کو چھوڑ دیا جا رہا ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، تو بھلا وہ تو اس سے بھی بہتر ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی مطابقت اور پیروی کے لیے بڑا حریص ہے اور اس کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ قول اور قائل، ایسے فعل اور فاعل کا بڑا فرق ہے، قول اور قائل اور فعل اور فاعل کا بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ بات تو کفریہ ہے، جو اس نے کہا وہ بات کفریہ ہے، تو قول کفریہ ہے، لیکن وہ قول اس قائل پر فٹ ہوگا یا نہیں ہوگا،
اس قائل پر میرے بھائیوں حکم لگے گا یا نہیں لگے گا. ایسی فعل کا مسئلہ ہے کہ فعل کفریہ شرکیہ ہو سکتا ہے، لیکن کفر اور شرک کا میرے بھائیوں میرے بزرگوں جو کام ہے وہ کرنے والا بھی مشرک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. اس لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ کسی چیز پر کسی عمل پر حکم لگانا الگ چیز ہے اور کسی کام کے کرنے والے پر حکم لگانا الگ چیز ہے. اس لیے قول اور قائل اور فعل اور فاعل یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں، اور اس لیے ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو قول کفریہ ہو، فعل کفریہ ہو، شرکیہ ہو، اسے میرے بھائیوں کرنے والے پر وہی حکم لگایا جائے کہ وہ بھی کافر اور فاسق ہو گیا ہے. ایسا ضروری نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے کہ موانع کا بھی ازالہ ہو جانا چاہیے، اور موانع جب تک ہوں گے تب تک کسی پر فسق کا یا کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں جو باتیں یہ ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم کسی پر کفر یا فسق کا یا لعنت کا یا بدعت کا حکم نہ لگائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جو اصول و ضابطے بتائے ہیں اس میں یہ فرق ہے کہ اس فعل پر تو حکم لگایا جا رہا ہے جائے گا، لیکن اس فاعل کو جو کرنے والا ہے اس پر حکم نہیں لگے گا، کیونکہ اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے. وہ معنی کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. اس لیے اسے ہم اپنے پلے باندھنا چاہیے اور ہمیں اسے اپنے ذہن و دماغ میں ہمیشہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم سے اس طرح کی کوئی غلطی نہ ہونے پائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق لوگوں کے ساتھ سلوک اور تعامل اور برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.